نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہر المواسات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وشہر المواسات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان دوسرے مسلمان کا غم پہچانتے ہیں، دوسروں کی ضروریات سے آگاہ ہوتے ہیں، دوسروں کی تکالیف کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، اور کسی کا غم دور کر دینا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی پریشانی میں کسی کے کام آ جانا، یہ بہت عظیم الشان عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام حالات میں اس عمل کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور رمضان میں تو اور بھی اجر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر کے اس کو خوش کر دے، اللہ رب العزت اس خوش کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت اور ضرورت کے لیے چلتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، یعنی اس کا کام کرنے کے لیے بطور سفارشی ساتھ چل رہا ہے، تو ہر قدم پر اللہ تعالی شانہ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 70 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے کہ جب تک یہ اپنے مقام تک واپس نہیں آ جاتا۔ اور مزید آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اس کا کام کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کام بن جاتا ہے، تو اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلا اور اس کا کام پورا کر دیا، اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور روزے کے ساتھ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان خود روزہ رکھے گا اور اس کو روزے کے دوران بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی، تو اس سے دوسرے غریب مسلمانوں کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ سوچے گا تو میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اختیاری طور پر روزہ رکھ کر اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ کئی مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کا سال بھر ایسے گزرتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میری حالت روزے کے ساتھ ایسی ہو رہی ہے، جن پر پورا سال گزرتا ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ان کی کفالت کی میری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم یہاں مخلوق پر جتنا رحم سے کام لوگے، اللہ تعالیٰ تم پر اتنے ہی رحیم ہوتے چلے جائیں گے، اور تم جتنے سخت ہوتے جاؤ گے اتنے ہی تمہارے لیے اوپر سے فیصلے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال رمضان المبارک میں ہر انسان کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق دوسرے مسلمانوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ میرے اڑوس پڑوس اور عزیزوں میں کون اتنے کمزور ہیں جن کے پاس سحری کا افطاری کا سامان پورا نہیں ہے، جن کے پاس ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہیں، ان کا جائزہ لے کر اس بات کا پختہ عزم کرے کہ میں اپنی ہمت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایثار اور ہمدردی کی بار بار تعلیم دی ہے، لیکن افسوس ہے
کہ آج کافر یہ چیزیں اپنا کر دنیا کی نظروں میں اچھے بنے ہوئے ہیں، وہ فلاح انسانیت اور خدمت انسانیت کے نام پر ہمارا ہی پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے نام پر ایمان لوٹ رہے ہیں اور مسلمان ان کے گن گا رہے ہیں، جبکہ یہ اصل ہمارا فریضہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی ہمت کے مطابق مسلمانوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے قریب ترین عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، پھر اپنے علاقے والوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا دوسروں سے زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔